پاس جبریل امی آئے تھے اور عرض کر رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل امی نے کیا کہا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عمار بن یاسر جبریل امی آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی تھی، جتنا وقت انہوں نے ان کی روشنی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ان کو مبلغ بن کے ان کو تعلیم دیتے رہے، اتنی دیر بھی، اتنی زندگی بھی میں اگر عبادت کرتا رہوں تو فرمایا کہ اتنی دیر بھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا رہوں تو ان کی شان بیان نہیں ہوگی، ان کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی، ان کے مناقب اتنے ہیں، ان کی شان اتنی ہے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار بن یاسر میرے عمر کی شان اتنی ہے کہ رب ذوالجلال نے زمین والوں پر بھی عمر کا پرچم بلند فرمایا ہے اور آسمان میں بھی اس کے چرچے بلند ہے۔ اور پھر خود آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حکومت کہاں تک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے 2 وزیر جو زمین پر ہیں وہ کون ہیں؟ جو آسمانوں پر ہیں وہ کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے زمین پر 2 وزیر حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آسمانوں پر جبریل امین اور حضرت ملک الموت ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ میرے آسمانوں پر 2 وزیر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کی حکومت زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی سرکار کی حکومت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی جلیل القدر آپ کی پیار کرنے والی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، محبوبہ رب العالمین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، روایت بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت و اقدس میں ہمیں حاضر تھی، سرکار میرے حجرہ انور میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی صحابی ایسا بھی ہے، کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک صحابی میرا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اے میری جان کے مالک فرمائیے تو صحیح وہ کون ہے، کون خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ میرا فاروق ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن میں یہ خیال کیا تھا کہ عمر کی اتنی نیکیاں تو پھر میرے بابا کس طرف جاتے؟ تو آپ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا کا عالم کیا ہے؟ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا حال کیا ہے؟ ان کی نیکیاں کتنی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے صدیق کا تو عالم یہ ہے کہ میرے صدیق کی بس ایک غار والی نیکی اور حضرت عمر کی ساری عمر کی نیکیاں بھی ہم جمع کر لیں تو میرے صدیق کی اس ایک نیکی تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا صدیق ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری امت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو تب بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ساری امت پر وزنی ہوں گے۔ یعنی اتنی ان کی نیکیاں ہیں، اتنا ان کا قد و قامت ہے، اتنی ان کی شان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ ان کی نیکیاں
اور پھر یہ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم کسی ستارے آسمان پر جو ہے آج کی کوئی ٹیکنالوجی ہے جو گن سکتی ہے؟ کوئی چیز ایسی ہو جس کے علم میں یہ آ سکتا ہو کہ آسمان پر ستارے اتنے ہیں؟ یقیناً آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں، تبھی تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اے عائشہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنے میرے فاروق کی نیکیاں ہیں۔ اور ہمیں اس بات سے اندازہ بھی پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں، غیب جانتے تھے، اسی لیے تو آسمان کی ستارے جو ہیں سرکار نے بتانے میں جھجک محسوس نہیں کیا، رکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ایک سیکنڈ لگایا اور فوراً اس کا جواب ام المومنین کو عطا فرما دیا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے میرے فاروق کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے وقت بہت کم رہ گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ میرے فاروق کو شہید کیا جائے گا، میرا فاروق جو ہے یہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہید کرنا، مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ شریف آپ مصلی رسول پر محراب رسول میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بدبخت شخص پارسی ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ ہوش آتا ہے تو آپ کو اس وقت بھی کس چیز کی جو تھی بات، یعنی کس چیز کی پریشانی تھی، آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے میرے ساتھیوں، کیا ابھی نماز کا وقت ہے کہ نماز کا وقت چلا گیا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کے یہ الفاظ ہیں کہ جس وقت سانسیں آخری لمحات پر ہیں، آخری اتنا یعنی لہو جسم سے نکل رہا ہے اور پریشانی کے عالم ہے، تکلیف ہے، اس کے باوجود صحابہ سے یہ پوچھ رہے ہیں صحابہ ابھی نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی یعنی اس وقت بھی فکر ہے تو نماز کی ہے، لیکن ہمارا عالم کیا ہے، ہماری ایک نماز نہیں، ہماری پانچوں ہی اڑی ہوتی ہیں، ہمیں تب بھی نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے تو پھر ہوش آیا تو صحابہ نے کہا ابھی وقت ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی اور 4 دن تک یا 3 دن تک آپ زخمی رہتے ہیں اور پہلی محرم الحرام کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت 23 ہجری تھی، جب وصال ہوا نیا سال شروع ہو گیا، پہلی محرم آ گئی تو اس وقت 24 ہجری کو صبح کے دن حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور اس دنیا فانی کو اس دار بقا سے رخصت کر جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کا مزار پر انوار آقا کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا میں ہی بنایا جاتا ہے۔ اور حضرت یوں کہیے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سار مبارک ہے آقا کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک کے قریب ہے، اور یہی ترتیب حضرت فاروق اعظم کی ہے کہ آپ کا سر مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے برابر ہے، پاؤں پیچھے نکل جاتے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی گود میں آج بھی جلوہ فرما ہیں، سو رہے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کی گود میں جلوہ فرما